बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 जुलाई बरोज़ इतवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर के साथ अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है जेल में। उसकी अंदरूनी कहानी जो तफसीलात सामने आई हैं उनके ख़ानदानी ज़राए से, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान, जिसको पाकिस्तान के मीडिया ने ये समझा था कि शायद इमरान खान को नहीं दिखाया जाएगा तो इमरान खान नाकाम हो जाएंगे। इमरान खान दुनिया में बैनुल अक़वामी मीडिया में एक हॉट केक की तरह बिक रहे हैं और दुनिया और इमरान खान जो इंटरनेशनल मीडिया को अपना इंटरव्यू देते हैं, उस इंटरव्यू से चीज़ें निकाल के हमारे वो एंकर्स जो सारा दिन टीवी पर बैठकर इमरान खान के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, चूँकि उनको इश्तिहारात मिलते हैं और उनको लिफाफे मिलते हैं, वही लोग फिर अपने डिजिटल मीडिया पर बैठकर इमरान खान की उन बातों को बेच रहे होते हैं और उनको सेल कर रहे होते हैं। बहुत बड़ी आज बहुत बड़ा इंटरव्यू होने जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और साथ हम बात करेंगे वफाकी हुकूमत की जानिब से फैटफ को ख़त लिखा गया था मुख्तलिफ माफियाज की जानिब से। उन माफियाज के ख़िलाफ़ कार्रवाई का फ़ैसला किया गया है, चूँकि उन्होंने पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने के लिए ख़त लिखा था। उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि टैक्स वसूली का जो हदफ था, बहुत बड़ी नाकामी हुई है वफाकी हुकूमत को और 486 अरब रुपए का शार्ट फॉल हुआ है टैक्स वसूली में। FBI को रवां माली साल के दौरान टैक्स वसूलियों की मद में 19% ग्रोथ के बावजूद 486 अरब रुपए के रेवेन्यू शार्टफॉल की तफसीलात सामने आई हैं। रवां माली साल के लिए मुकर्रर करदा 7,640 अरब रुपए की टैक्स वसूलियों का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। ईद की तातीलात के बाद टैक्स वसूलियों के हतमी अदाद शुमार जो मौसूल हुए हैं, उसमें रेवेन्यू शार्टफॉल में जो कमी है वो वाक़ हुई है। FBI ने ईद तातीलात शुरू होने से कबल मजमूई तौर पर 7,154 अरब रुपए की अबूरी टैक्स वसूलियाँ की, जो गुज़श्ता माली साल के मुकाबले में तो ज़्यादा थी मगर मुकर्ररा हदफ से कम है, क्योंकि FBI का रवां माली साल का टैक्स हदफ 7,640 अरब रुपए था। इस लिहाज से रवां माली साल के दौरान चूँकि अब टैक्स बढ़ा दिए गए हैं, जब टैक्स आप बढ़ा दिए जाते हैं तो वो जो वसूली होती है, लोग तो वही हैं टैक्स देने वाले, नए लोगों को तो टैक्स नेट में लाया नहीं जाता। जब अब टैक्स बढ़ाते जा रहे हैं, टैक्स में इजाफा करते जा रहे हैं, तो बेसिकली जो टैक्स देने वाले हैं वो कम हैं और पहले की निस्बत कम हुए हैं। जो इमरान खान के दौर में जिस तरीके से इमरान खान ने मोटिवेट किया था और बड़ी तादाद में लोग टैक्स नेटवर्क में आए थे, तो वो फिर मायूस हुए हैं। उस मायूसी की वजह से टैक्स देने वाले कम है, लेकिन टैक्स इतना बढ़ा दिया है, मुख्तलिफ अशिया पर इन्होंने टैक्स इतना बढ़ा दिया है कि जिसके बाद वो जो हदफ है वो नज़र आ रहा है कि 19% इजाफा हुआ है। लेकिन उस टैक्स बढ़ाने की शरह को मद्देनज़र रखते हुए इन्होंने एक टारगेट सेट किया था। वो टारगेट 467 अरब रुपए कम इन्होंने वो टैक्स वसूल किया है और जो मुकर्रर हदफ था वो पूरा नहीं किया जा सका। दरामदात पर पाबंदी और मुआशी सूरत हाल के बायस टैक्स वसूली में कमी हुई। रवां माली साल टैक्स वसूली में जो इजाफा हुआ वो टैक्स की जो इजाफा किया गया था उसकी रेशो में, उसकी वजह से ये इजाफा हुआ। अब असल चीज़ ये है, आप जानते हैं कि जब आप फाइलर हैं और आप ना सिर्फ रियासत पाकिस्तान को टैक्स अदा कर रहे हैं, अपनी टैक्स रिटर्न जमा करवाते हैं, उसके साथ साथ आप हर चीज़ पर एक एक चीज़, आप कपड़े पर टैक्स देते हैं, आप मोबाइल फ़ोन पर टैक्स देते हैं, आप शूज़ पर टैक्स देते हैं, आप खाना खाने जाते हैं तो टैक्स अदा कर रहे होते हैं। हर चीज़ पर आप टैक्स अलग से अदा करते हैं। जो आपकी इनकम है उसके ऊपर अलग से टैक्स लगता है, आपकी जो सेल है उसके ऊपर अलग से टैक्स लगता है, सुपर टैक्स अलग से लगते हैं। तो ये पूरा हमारी कौम और हमारी कौम का एक एक बच्चा टैक्स में ऐसे जो मुख्तलिफ टैक्सेस में कि आप अगर मिसाल दूँ कि आपकी जो बॉडी है उसके ऊपर टैक्सों ने उसको इतना कवर कर लिया है कि जैसे आपका कपड़े तो कपड़े, मुंह तक भी, आपके बाल, आपके हाथ, हर चीज़ कवर कर ली है टैक्सों ने, क्योंकि इतने ज़्यादा टैक्स लगाए गए हैं और इतना ज़्यादा अवाम पाकिस्तान को टैक्सों की दलदल में धकेल दिया गया है। दूसरी जानिब मुल्की इदारों के खिलाफ फैटफ को ख़त लिखने वाले अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जराइम पेशा अफराद ने फैटफ, आलमी मालियाती फंड, IMF और वर्ल्ड बैंक को खतूत लिखे और मुल्की इदारों में बिलखसूस
جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان جس کو ڈریپ کہتے ہیں کے خلاف خط لکھے تھے، جس میں پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ یہ کچھ میڈیسن کی کمپنیاں ہیں جن کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی، انہوں نے ڈائریکٹ ای میلز اور خطوط لکھے IMF کو، فیٹف کو اور ورلڈ بینک کو، اور پاکستان پر پابندیاں لگانے کا مطالبہ کیا گیا۔ کچھ فارماسسٹ کی جانب سے بین الاقوامی مالیاتی اداروں کو خطوط اور ای میل لکھی گئیں اور الزام لگایا گیا تھا کہ پاکستانی ادارے منی لانڈرنگ میں ملوث ہیں۔ حکام کا کہنا تھا کہ غیر ملکی اداروں کو اس قسم کے خطوط لکھنا غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ یہ وہ افراد ہیں جن پر پاکستان میں جعلی ادویات اور بلیک میلنگ کے مقدمات تھے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ جو پاکستان میں اس طرح کی جو اتھارٹیز ہیں، جیسے جو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان ہے، یہ منی لانڈرنگ میں ملوث ہے، اور منی لانڈرنگ کی وجہ سے یہ اپنی مرضی کی کمپنیوں کو چلنے دیتے ہیں، اپنی مرضی کی جو ان کی مرضی کے خلاف کمپنیاں ہوں یا ان کو متعلقہ جو رشوت ہے وہ نہ دے رہی ہوں تو ان کو یہ کام نہیں کرنے دیتے، جس کی وجہ سے جو چیزیں ہیں پھر ہمارے مارکیٹ میں خراب ہوتی ہیں اور ہمارے اوپر پابندیاں لگتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے خطوط لکھے فیٹف کو اور باقی اداروں کو۔ ذرائع کے مطابق محکمہ صحت کے حکام نے کارروائی کے لیے FIA اور انٹیلیجنس ایجنسیوں سے رجوع کیا تاکہ ان افراد کے خلاف غداری کے مقدمات درج ہو سکیں جنہوں نے ریاست پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا۔ اب چونکہ ہمارا جو نظام ہے، ہماری عدالتوں میں کیس چلا جاتا ہے، وہاں پر کئی مہینے لگ جاتے ہیں، اور وہ تو میں آپ کو مہینوں کی بات کر رہا ہوں ہائی پروفائل کیسز کی، نہیں تو یہاں تو غریب آدمی کے لیے، عام آدمی کے لیے تو سالوں ہیں۔ لیکن دوسری جانب یہ بھی بات درست ہے کہ اتنی مشکل سے ہم فیٹف سے نکلے ہیں۔ آپ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جا سکتے ہیں، آپ ہائی کورٹس میں جا سکتے ہیں، آپ احتجاج کر سکتے ہیں، آپ اس سارے معاملے پر جو مختلف ہمارے بڑے ہیں، جیسے آرمی چیف ہے، چیف جسٹس آف پاکستان ہے، ملک کا کوئی وزیر اعظم ہے، آپ ان کے ساتھ ملاقاتیں کر سکتے ہیں یا ان کو خطوط لکھ سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو چیز ہے کہ آپ فیٹف کو خط لکھیں، آپ IMF کو خط لکھیں، اور آپ دیکھیں کہ پاکستان تحریک انصاف پر جتنا بھی ہوتا رہا یہ سارا معاملہ، اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو تو لکھا جاتا ہے کہ وہ دباؤ ڈالیں کہ پاکستان میں انسانی حقوق کی جو خلاف ورزی ہے وہ بند ہو، اور یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے۔ اگر کہیں یورپ میں ایسا ہوتا ہے تو وہ بھی انسانی حقوق کی تنظیموں کو، یہ چونکہ ہم بطور ممبر اقوام متحدہ کے، تو ہمیں اقوام متحدہ کے قوانین ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں۔ جب رجوع کیا جاتا ہے ایسے اداروں سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان قوانین کے تحت ہی، ان کنونشنز کے تحت ہی رجوع کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ کسی مالیاتی ادارے سے رابطہ کرتے ہیں کہ وہ پاکستان پر معاشی پابندیاں لگائے، تو یہ اس کا الٹیمیٹ نقصان کس کو ہے؟ عوام پاکستان کو ہے، عوام کو نقصان ہے، پابندیاں لگیں گی، غریب پر مہنگائی بڑھے گی، تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے۔ جبکہ دوسری جانب ایک اہم ملاقات ہوئی ہے چودھری شجاعت، چودھری وجاہت اور صالح حسین، یہ تین رہنما ہیں کاف لیگ کے، چونکہ چودھری وجاہت بہت قریب ہیں پرویز الہی کے، اور انہوں نے حال ہی میں جب یہ سارے معاملات اور پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کی ایک مہم چلائی گئی تو اس میں چودھری وجاہت بھی دوبارہ واپس کاف لیگ میں چلے گئے تھے، چونکہ ان کے خلاف دہشت گردی کے بھی مقدمات تھے اور ان کے خلاف اور بھی مقدمات درج کر لیے گئے تھے۔ اور جب سے انہوں نے کاف لیگ دوبارہ جوائن کی ہے، PTI کو چھوڑا ہے، تو اس کے بعد سے کسی عدالت میں چودھری وجاہت کو پیش ہوتے یا ان کی فیملی کو یا ان کے بچوں کو پیش ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ دوسری یہ ملاقات ہے پرویز الہی کے ساتھ چودھری شجاعت کی، چونکہ پرویز الہی کی باقی مقدمات میں کچھ میں وہ ڈسچارج ہو گئے تھے، کچھ میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی، اور ایک مقدمہ جو آخری جس میں گرفتاری ہوئی ہے 5 جولائی کو ان کی ضمانت کی درخواست پر سماعت ہے، ان کے فزیکل ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی اور وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں۔ جیل میں ان کی ملاقات ہوئی، چودھری شجاعت نے کیمپ جیل لاہور میں ملاقات کی، ان کے ساتھ کچھ اہم شخصیات کا بھی کہا جا رہا ہے۔ وہ اہم شخصیات کون ہو سکتی ہیں؟ وہ ان 3 لوگوں کے علاوہ ہیں، جس میں چودھری صالح ہے اور چودھری وجاہت ہیں۔ چودھری شجاعت سے ملاقات سے پہلے میڈیکل جو بورڈ ہے اس نے بھی کیمپ جیل میں میڈیکل بورڈ گیا اور وہاں پر چیک اپ کیا گیا۔ چودھری شجاعت کی پرویز الہی سے ملاقات میں ایک اعلیٰ شخصیت کی موجودگی بھی تھی، اور ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بھی بات چیت ہوئی ہے۔ ملاقات میں چودھری شجاعت نے پرویز الہی سے ایک بار پھر کہا کہ وہ PTI چھوڑ کر اپنی پرانی جماعت کاف لیگ کو سنبھالنے، تاہم چودھری پرویز الہی نے
انکار کر دیا۔ پرویز الہی نے کہا جو تکلیفیں میں نے برداشت کرنی تھی وہ تو کر لی ہیں، اب چودھری مونس الہی میرے سیاست کے حوالے سے جو بھی فیصلہ کریں گے وہ قابل قبول ہوگا۔ پہلے بھی صالح حسین نے اور جو شافع حسین ہیں انہوں نے کہا تھا کہ پرویز الہی تو مان جائیں گے لیکن ڈنمارک میں یا ناروے میں بیٹھا ایک شخص وہ نہیں مانتا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں، مرکزی صدر ہیں، انہوں نے پہلی بار عید اپنی فیملی کے علاوہ کی تھی، اور یہ تو وہ لوگ تھے جنہوں نے ہمیشہ ہی ملی بھگت سے سیاست کی تھی اور کبھی انہوں نے کوئی تکلیفیں نہیں سیاست میں، یہ تو جب جس کا بھی اقتدار ہوتا تھا اس کے ساتھ ہوتے تھے اور کبھی تکلیفیں نہیں برداشت کی تھی۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف میں آ کے ان کو بھی لگا کہ تکلیفیں برداشت کریں گے تو قوم کے ہیرو بنیں گے، نہیں تو لوٹا پارٹی رہیں گے، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ اور مونس الہی کو اپنی سیاست ہے، انہوں نے پرویز الہی کو کہا ہے کہ آپ کو پاکستان کی سب سے بڑی جماعت اور پاپولر جماعت کا مرکزی صدر بنا دیا گیا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جماعت جو 300 سیٹیں جیت سکتی ہے، کیا آپ اس جماعت کے ساتھ رہیں گے، یا وہ جو 4 سیٹیں بھی نہیں جیت سکتی اس کے صدر رہنا چاہتے ہیں؟ تو دیکھیں اپنی اپنی سیاست ہے، وہ سیاسی طور پر چونکہ میچور لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے وہ عمران خان کے ساتھ خیر خواہی ہو نہ ہو، ان کو اپنی سیاست کا بھی پتہ ہے کہ ہماری سیاست کا بڑا غرق ہو جائے گا اگر ہم نے عمران خان کے ساتھ جو چیزیں ہیں۔ بہرحال چودھری برادران نے ان سے کہا کہ وہ اس معاملے پر مزید سوچ لیں، ان کو آخری موقع دیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو ملاقاتوں کا سلسلہ ہے وہ بند ہو جائے گا۔ ابھی تک تو پرویز الہی ڈٹ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اگلی ملاقات میں کیا چیزیں سامنے آتی ہیں، کیونکہ ہمارے ملک میں سرپرائز کا پتہ کوئی نہیں چلتا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔